ناول آسمان کے رنگ از قلم کائنات زہرا باب نمبر 1 استکبار ایپیسوڈ نمبر 9۔ آج تک ہمارے نظم و ضبط کو کسی نے اس طرح نہیں توڑا جس طرح ہمارے اپنے خون نے توڑا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے۔ غصے سے آنکھ کے لال وہ حویلی کے بڑے ہال میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر ٹھہر رہتے۔ بڑی حاجن بڑے سے سوپر پر بیٹھی تھی، چچی جان بھی پریشان کھڑی تھی، چچا جان بھی کھڑے تھے۔ سجاد البتہ طنز مسکراہٹ لیے ایک طرف کھڑا تھا، اپنے باپ کے سامنے کھڑا وہ شاخ نظریں جھکائے گردن اٹھا کر کھڑا تھا۔ مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ غلط کیا بابا جان، شومیز نے انگریزی میں کہا۔ سجاد بہت پہلے گھر آ چکا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے گھر یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ ہاں تم کبھی کچھ غلط کرتے ہیں، کبھی ہو تو وہ کرتے ہو جو تمہارا دل کہتا ہے۔ ہم لوگ پاگل ہیں، ہمارے آباء و اجداد پاگل ہیں، لیکن بس تم صحیح ہو۔ اتنے سالوں سے جو نظم و ضبط قائم ہے یہ تم نے ہی تو آ کر ٹھیک کرنا تھا۔ شناور شاہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا، وہ شومیز کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اسے مخاطب کر رہا تھا۔ اگر انسانیت سے بڑھ کر آپ کا نظم و ضبط ہے تو میں ایسے نظم و ضبط کو نہیں مانتا بابا، جو اب پھر سے اعتمادی سے دیا گیا تھا۔ تم کل کے آئے ہوئے لڑکے، تم ہمیں سکھاؤ گے انسانیت کیا ہوتی؟ ہم لوگ جو لوگوں کے لیے اتنا کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تم ہمیں بتاؤ گے انسانیت کیا ہوتی ہے؟ شناور شاہ نے طنز مسکراہٹ کی تیر اس پر چلائے تھے۔ بڑی حاجن ان دونوں کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کو محسوس کر رہی تھی، رباب اور دلکش بھی۔ اوپر سے نیچے ہال میں سب منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب آپ ان پر احسان نہیں کر رہے، یہ آپ کو اللہ نے دیا، اور آپ کو تو خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اس نے آپ کو کسی کا وسیلہ بنایا ہے۔ آپ ان کو نہیں بانٹ رہے، وہ آپ کے لیے دعائیں کر کے آپ کو خدا سے لے کر دے رہے ہیں۔ کو خدا نے رزق دینا ہے، وہ دے گا، آپ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، لیکن آپ ان دعاؤں سے محروم رہ جائیں گے بابا۔ اس کی تحمل سے بات کی گئی۔ شناور شاہ کو مزید غصہ چڑھ گئی تھی۔ میں نے تمہیں یو کے بڑوں سے زبان لڑانے کے لیے بھیجا تھا، تم ہو کیا؟ تمہاری پہچان میرے نام کے ساتھ ہے، اگر تمہارے پاس یہ نام نہ ہو تو دنیا تمہیں پہچانے گی نہیں۔ تم بات کرتے ہو کہ ہم محروم رہ جائیں گے۔ جب ان کو شومیز کے جواب نے لاجواب کر دیا تو انہوں نے اس کو بد زبان کہا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں آج کے بعد اس گاؤں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دوں گا۔ اور میں نے محرومی کی بات نہیں، انسانیت کی بات کی، اور انسان کو اپنے اعمال سے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ انسان ہونے قابل بھی ہے، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تاکہ ہم جانوروں پر بھی رحم کریں، لیکن یہاں انسانوں پر ہی رحم کرنا نظم و ضبط کو توڑنا ہے۔ تو مجھے شک ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی سب سے افضل مخلوق ہیں؟ شناور شاہ اس کی خود اعتمادی پر مزید غصے میں تھے۔ غصے میں تو علی شاہ بھی تھے، پر بڑے بھائی بول رہے تھے تو وہ خاموش تھے۔ البتہ سجاد خوش نظر آ رہا تھا۔ تمہیں آخر غرور کس بات کا؟ یہی غرور ہے نا کہ تم اس گاؤں کے اگلے نمبردار ہو، تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ شناور شاہ نے طنز مسکراہٹ کے ساتھ قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شومیز کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ غرور کس بات کا بابا؟ ایک ذات اوپر بیٹھی ہے، وہی ہمیں دے رہی ہے، ہم تو مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں دفنا دیے جائیں گے، تو غرور کس بات کا؟ غرور تو اس انسان کو ہونا چاہیے جس نے اسی دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہو، ایک منٹ کا پتہ نہیں کہ اگلا سانس آنا بھی ہے یا نہیں۔ غرور تو تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس ہر طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے۔ نمبرداری اگر آنے والی کل میں میرے پاس ہوگی تو اس کے بعد کسی اور کے پاس ہوگی۔ غرور کرنا صرف رب کا حق ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ غرور اس چیز کا ہو جو آپ کی اپنی ہو، آپ کو سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے، تو پھر غرور کس چیز کا؟ میں مانتا ہوں بابا، اگر انسان ایسا سوچتا تو وہ خود کو اندر سے جلا رہا ہے۔ وہاں کھڑے سب ہی نفوذ اسے گھورتے گئے جو شناور شاہ کے آگے اطمینان سے بول رہا تھا۔ پھوپھو کہیں نہ کہیں خوش تھی، چچی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اور ان کو جس کا بہت ڈر تھا اگلے ہی لمحے وہی ہوا۔ شناور شاہ آگے بڑھا اور شومیز کے منہ پر زوردار چماٹ پڑی۔ پھوپھو کی تو سانس ہی اٹک گئی تھی، بڑی حاجن بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چچا جان بھی حیران ہو گئے۔
تھے۔ سجاد کے چہرے پر اطمینان تھا۔ تم اسی قابل ہو، وہ غصے سے کہتے اپنے کمرے کی جانب چل دے۔ پھوپھو شمیز کے پاس آئی جبکہ چچا اور چچا بھی چلے گئے تھے۔ شمیز چہرے پر ہاتھ رکھ کر مسکرانے لگا۔ شمیز بغیر کسی کو دیکھے باہر لان میں آ گیا۔ دلکش اور رباب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر تایا جان نے اپنے اکلوتے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ باہر شام ڈل چکی تھی، سورج غروب ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور آسمان پر ستاروں کا راج تھا۔ وہ لان میں آ کر پڑی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ شمیز اس کو اپنی سماعت سے کسی کی آواز ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے سفید کپڑوں میں کھڑی عورت اس کی پھوپھو تھی۔ جی پھوپھو آئیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ادب سے مسکرانے لگا۔ شاہینہ نواز اسے تکے گئی۔ کیا واقعی ہی یہ وہی شمیز ہے جس کو چند لمحوں پہلے تھپڑ پڑا؟ کیا دیکھ رہی ہو پھوپھو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ شاہینہ نے اسے دوبارہ بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ دور سے انہیں میلے کی آوازیں بھی مدھم مدھم سی سنائی دے رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ شاہینہ اس کے تحمل پر حیران تھی۔ چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہو کیوں؟ آپ کو لگا شمیز کمزور ہے، لڑکیوں کی طرح رو دے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر شاہینہ ہنس دی۔ نہیں، وہ بھائی جان نے کچھ زیادہ ہی۔ کوئی بات نہیں پھوپھو، وہ میرے باپ ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا جبکہ شاہینہ سوچ رہی تھی کہ اس کی جگہ سجاد ہوتا تو اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ شاید وہ بدتمیزی پر اتر آتا یا گھر چھوڑ کر چلا جاتا۔ تمہیں غصہ نہیں؟ اپنے دل کی بڑاس میرے سامنے نکال سکتے ہو میرے بچے، شاہینہ نے پیار سے کہا، لیکن وہ ہنس دیا۔ نہیں مجھے غصہ نہیں، یہ خاموشی تمہیں اندر سے ختم کر دے گی۔ چیخ و پکار کرنا انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ انسان کو اپنی خاموشی سے لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہیے۔ شمیز ہنس رہا تھا۔ وہ اٹھا تو شاہینہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ قبرستان، ان لوگوں کو دیکھنے جو کبھی اس زمین کو اپنا سمجھتے تھے اور اب وہاں دفن دنیا کی رنگینوں سے محروم ہے۔ وہ مسکرایا اور بڑے سے دروازے کی جانب بڑھ گیا جبکہ شاہینہ اسے دیکھے گئی۔ شناور بھائی، آپ اپنے بیٹے کو اس گاؤں سے دور رکھنا چاہتے تھے، لیکن دیکھیے وہ آپ کی روایات سے کتنا دور ہے۔ وہ ہاتھ باندھے اسے جاتا دیکھ گئی جو اب باہر نکل چکا تھا۔ دیکھو دیکھو، شاہ آ رہا ہے۔ یقیناً بے عزتی ہوئی گھر سے ابھی واپس جا رہا ہے۔ رجو اور رمشا ابھی واپس آ رہی تھی جب شمیز انہیں سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں جا رہا تھا جب رجو کی آواز نے اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم گزر رہا تھا۔ لوگ اس ہجوم میں اس نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس نے اس کی آواز سن لی تھی۔ شمیز نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اب اسے آگے نکل چکے تھے جبکہ شمیز دربار کی جانب تھا۔ اللہ معاف کرے، شاہ کیسے ہنس ہنس کر دیکھ رہا تھا، رجو نے رمشا سے کہا جو ابھی تک شمیز کو مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ہاں نا، چل آ رجو، واپس چلتے ہیں۔ رمشا اسے کھینچنے لگی۔ نہیں نہیں رمشا، چل، بس بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیکن رمشا بھی ضد تھی۔ رجو کو بھی واپس پلٹنا پڑا لیکن شاہ ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ کہیں چھپ چکا تھا۔ رجو نے کمر پر ہاتھ رکھے۔ دیکھ شاہ جا چکا ہے، اب ہم بھی گھر چلے، رجو نے کہا۔ میں کون سا شاہ کے لیے جانے کا کہہ رہی ہوں؟ مجھے تو بس دیکھنا ہے کہ حویلی کے شاہ باہر گاڑی کے جا کیسے رہا ہے۔ اور یار، اس انگریز شاہ کو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اب وہ دربار والی سڑک مڑ چکے تھے۔ شاہ ان کو اب بھی نظر نہیں آیا تھا۔ رجو جانتی تھی کہ اس کی بے عزتی ہوئی ہوگی، اس لیے یہاں آیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بچے سے بدلہ لینے آیا ہو۔ جب وہ لوگ میلے میں پہنچ گئے تو رجو نے رمشا کو دیکھا۔ اب بتا کہاں ہے شاہ؟ رجو کو غصے میں دیکھ کر رمشا تو فوراً مکر گئی۔ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا آنے کو، کیوں آئی تم؟ رمشا نے اپنی بات سے دستبردار ہوتے ہوئے کہا۔ رجو نے منہ کھول دیا۔ تم مکار عورت، اس لیے تمہیں وہ مکار شاہ پسند ہے۔ تم یہی رہو، میں چلی، رجو نے وہاں سے چلنے ہوئے کہا۔ ارے یار رک، میں بھی آ رہی ہوں، لیکن وہ کافی آگے نکل چکی تھی۔ رجو نے اب ڈیری فارم کو جانے والی دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔
وہ اب بالکل قبرستان والی طرف آ چکی تھی۔ اس نے یہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو قبر کے پاس بیٹھے دیکھا۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے رجو پہلی ہی خوفزدہ تھی۔ اب ایک پکی بڑی قبر پر بیٹھے ایک جن کو دیکھ لیا۔ رجو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس نے وہاں سے ہی آگے گزر کر جانا تھا۔ رجو اب بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ رجو، اس نے تجھے مروا دیا تو تیری تو آواز بھی اس میں، لیکن شور میں کسی نے نہیں سنی۔ یا اللہ، اب واپس مڑے تو یہ جن مجھے پیچھے سے کھا جائے گا۔ نہیں، میں یہی کھڑی ہوتی ہوں۔ رجو کو پسینہ آنا شروع ہو چکے تھے، لیکن وہ جن تو خود سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ سفید کپڑے تھے یا کفن؟ رجو ڈرتے ڈرتے آگے کو بڑھی۔ اس کی کمر تھی رجو کی طرف، وہ پاؤں کا شور بھی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ چلتے چلتے تقریباً وہ اس کے پیچھے پہنچ چکی تھی۔ اس کی آواز سنی سنی لگی تھی، پر سمجھ نہیں لگی تھی کہ آخر کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب یہاں کی جنات کو بھی انگریزی آ گئی۔ ڈرتے سیمی ہوئی آگے کو آئی۔ یہ تو بڑے شاہ کی قبر ہے، اس کے ذہن میں جمکا ہوا۔ یہ تو شمیش شاہ ہے، اس نے غور سے دیکھا۔ اندھیرے میں سفید کپڑوں کا صاف پتہ چل رہا تھا۔ انگریز شاہ؟ اب وہ پیچھے آ چکی تھی، بالکل اس کے پاس آ چکی تھی۔ شمیش نے مڑ کر دیکھا، وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ ہاں، میں سچی تھی، یہ بت اور کوئی نہیں، شاہ ہی تھا۔ شمیش اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، ہاتھ میں موبائل نکال لیا تھا۔ اب وہ اس کی آواز گوگل کے اسپیکر پر ریکارڈ کر کے اس کے اردو دیکھ رہا تھا۔ اب شمیش نے وہاں پر اپنا جواب لکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد گوگل کا ہی اسپیکر آن کر کے رجو کے آگے کر دیا۔ ہاں، کیونکہ مس دلچسپ کو ہر بات پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے۔ رجو کو تو آواز سن کر بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ مطلب شاہ اور تیری وہ میری باتوں کا ترجمہ کرتا۔ رجو نے سر پر ہاتھ مارا تو شمیش نے بھی پھر سے کچھ لکھ اور موبائل آگے کر دیا۔ جی مس دلچسپ، دنیا بہت ترقی کر چکی اب ہی میں، جس کو انگلش نہیں آتی۔ مجھے انگلش آتی ہے، میں نے سنائی بھی تھی۔ کہو تو میں اسکول میں مضمون سناؤں انگلش میں؟ مائی اسکول نیم از گرلز ہائی اسکول۔ ابھی اس کا ریڈیو شروع ہی ہوا تھا کہ اس نے آگے موبائل پھر سے کیا۔ ہاں ہاں، جانتا ہوں مس دلچسپ، آپ کو انگریزی آتی ہے جیسے مجھے اردو آتی ہے۔ رجو تو ہنسنے لگی تھی اس کی بات پر، جس پر شمیش بھی مسکرایا تھا۔ بیٹھو۔ شمیش نے پھر سے اردو کا ترجمہ اس کے سامنے کیا۔ شاہ، آپ کو ڈرنا نہیں لگتا؟ قبرستان ہے یہ۔ اب رجو اپنی بات کہہ کر اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے ڈرنا کیسا، جہاں ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ شمیش کا جواب سن کر رجو ششدر رہ گئی۔ بیٹھو۔ اب اس نے انگریزی میں دوبارہ کہا، لیکن رجو سمجھ گئی تھی، اور وہ بھی مٹی کے بنے ٹھیلے پر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن وہ اس کی بات مان چکی تھی۔ شمیش بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ خاموشی چھائی رہی، دونوں میں ہم کلامی نہ ہوئی۔ تم؟ ابھی وہ کچھ کہتا کہ دور سے کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقسام کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔